ٹائم نیوز ٹی وی کے ناظرین کو اس وقت حویلیاں لیے چلتے ہیں جہاں پر رہنما خاکسار تحریک بلال حیدر حمید الدین المشرقی کی برسی کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ حیثیت قابلیت عطا نہیں کی کہ جس مقام پر تحریک کو جو انہوں نے لایا ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکا، اور جو تعلق اور نئی جہد ایک نیا موڑ اس خاکسار تحریک کو حمید الدین احمد مشرقی نے تنے تنا اس تحریک کے اندر انہوں نے جو کاوشیں کی ہیں، جس کی بنا پر اس شخص کو حمید الدین احمد مشرقی کو اسی بنا پر ان کی جدوجہد کو، ان کی سٹرگل کو دیکھتے ہوئے اور جو تعلق انہوں نے اس تحریک کو بخشا ہے، اسی وجہ سے انہوں محرک ثانی کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے صحیح معنوں میں حقیقی پاکستان کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، غریبوں کے حقوق کے لیے، پٹھان مزدوروں کے حقوق کے لیے انہوں نے زبردست انداز کے ساتھ اپنی جان پر سختیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، اور انہوں نے اس تحریک کو اپ گریڈ اور ایک مقام اس تحریک کو انہوں نے حضرت حمید الدین احمد مشرقی نے ان کو دیا۔ ان کی ساری سٹرگل کو، ان کی ساری کاوشوں کو ہم جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس شخص کو عصری سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کو اس طرح تھوڑے تھوڑے جو ہے وقفے کے دوران انشاءاللہ اویئرنیس دیتے رہیں گے۔ اس دل میں ایک آنگ پیدا کر، تو ہے غمناک الفت، دل میں ایک آنگ پیدا کر کہ میں نے بام تک لٹکے ہوئے دیکھے ہیں سودائی، تو ایک عزم جگر پاش فنا سے زخم جاں بن جا کہ قسمت میں تیری لکھی ہے اب بھی آسمان سائی، رگ الفت کو پھڑکا کر نئی آوارگی دے دے، رگ الفت کو پھڑکا کر نئی آوارگی دے دے کہ گوشوں میں خفا بیٹھے ہیں گھوڑوں کے مسلائی۔ ان کو ایک محاورہ ہے کہ دلے میں چوبے سج تے کوٹھے دے نچ۔ خاکسار تحریک کا دامن الحمدللہ قطعی طور پر پاک و صاف ہے۔ علامہ عنایت اللہ خان مشرقی سے لے کر آج کی جو قیادت جو ڈرائیو کر رہی ہے خاکسار تحریک کو، الحمدللہ ثم الحمدللہ انتہائی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، انتہائی شفافیت کے ساتھ یہ اس پورے نظام کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور الحمدللہ کسی میں اتنی ضرورت نہیں کہ خاکسار تحریک پر کوئی قدغن یا کوئی آبجیکشن کر سکیں۔ جتنے بھی لیڈر ہو گزرے ہیں جنہوں نے خاکسار تحریک کو اپنے بساط اوقات کے مطابق، اپنی تجویز و تدبیر کے مطابق جس طرح بھی انہوں نے خاکسار تحریک کو ڈرائیو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی 1931 سے لے کر 1940 تک جتنی بھی سٹرگل رہی ہے خاکسار تحریک کے ان لیڈران کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کے ولی تھے جنہوں نے اس تحریک کے اس منصب کو انہوں نے بہترین طریقے احسن اپنا جتنا بھی پروگرام تھا، اپنا جتنا بھی علم تھا، انہوں نے عوام الناس تک انہوں کو ڈیلیور کیا، اور بہت سے لوگوں نے اس تحریک کو کیپچر کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اس نظریے کو بھی انہوں نے کیپچر اور فروخت کرنے کی کوشش کی ہے، ان اللہ کے فقیروں کو، ان اللہ کے ولیوں کو انہوں نے خریدنے کی کوشش کی ہے کسی نہ کسی انداز کے ساتھ، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ نا امید اور نامراد ہے۔ مشرف کے دور میں بھی اس نے بھی جب اس نے اقتدار سنبھالا تو اس نے بھی ایک راہ کھلانے کی کوشش کی کہ میں تمام جماعتوں کا جو ہے وہ احتساب کروں گا۔ تو سب سے پہلے اس شخص نے، اس اللہ کے ولی نے سب سے پہلے اپنی جماعت کو احتساب کے لیے پیش کیا، بلکہ 1931 سے لے کر اپنے دور تک، میں مجددین صاحب کی بات کر رہا ہوں، اپنے دور تک پوری جماعت کو، پورے قائدین کو اور اپنے ایک سپاہی کو احتساب کے لیے حکومت کے سامنے پیش کرنے کی پیشکش کی، لیکن اس کے مقابلے میں کسی اور دوسری جماعت کو اخلاقی جرأت نصیب نہیں ہوئی کہ وہ بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے۔ یہ ہوتی ہے بھائی ٹرانسپیرنسی، یہ ہوتی ہے شفافیت کہ اس قوم کو خاکسار تحریک نے اپنا سب کچھ دیا ہے، خون تک، اپنی جانوں کے نذرانے۔ حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی لیجیے اپنا سیاسی کیریئر، اپنا سب کچھ، اپنی جو ہے وہ اس کی قابلیت، اس کی تعلیم، اس کی سیاسی بصیرت، اس نے سب کچھ، اس کے بعد آنے والے جتنے 19 مارچ 1940 کا واقعہ دیکھ لیں، بہترین نامی گرامی خاکساروں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، انہوں نے اس ملک کو اپنا خون تک، اپنی جان، اپنی آل اولاد، اپنا سب کچھ اس قوم پر انہوں نے قربان کیا ہے۔
لیکن قوم سے کوئی رتا پیسہ انہوں نے وصول نہیں کیا. حضرت علامہ نعمت اللہ خان مشرقی کے دور میں دیکھ لیں، انہوں نے بھی جتنے بھی خاکسار طریق کے ساتھ جنہوں نے ڈونیشن کی ہیں اپنے جو ہے وہ فصلوں والی زمینیں انہوں نے حضرت علامہ نعمت اللہ ایکڑوں کے حساب سے حضرت علامہ نعمت اللہ خان مشرقی کو انہوں نے سونپی تحریک پر، انہوں نے وقف کی. لیکن ان کی ٹرانسپیرنسی بھی دیکھیں کہ جب تحریک کو انہوں نے ڈیزالو کیا، منتشر کیا، تو انہوں نے ساری کی ساری چیزیں، سونے کے جو ہے وہ چیزیں بھی تھیں، مال و متاع بھی تھا، پیسے بھی تھے، اپنا جو ہے وہ زمینیں بھی تھیں، انہوں نے اسی طریقے کے ساتھ ان لوگوں کو واپس کیے. یہ ہوتی ہے بھائی کہ اسی طرح میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنے اندر اصلاح پیدا کریں. اصلاح والا جو سلسلہ ہے وہ بھی آپ اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر ٹرانسپیرنسی، اپنی شفافیت کے لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں، لوگ آپ کی صفوں کو مضبوط کریں، اپنے معاملات کو، اپنے اس جو ہے اپنے نظام کو آپ جو ہے وہ درست کریں، اپنے قبلے کو درست کریں، اپنے جو ہے وہ ذہنوں کو صاف کریں، اور اپنی جو ہے وہ جتنے بھی آپ کے اندر قوت و استعداد ہے اس نظام کے حوالے سے وہ قوم تک آپ ڈلیور کریں، جس وجہ سے آپ کی جو ہے وہ جو یہ نظام جو چل رہا ہے خاکسار کا پورے پاکستان کے اندر کہ آپ کی صفیں مضبوط ہوں. یہ جو بڑا اہم پوائنٹ ہے اصلاح نفس کے حوالے سے کہ کوئی بھی شخص جب آپ کسی کو دعوت دیں گے تو جو داعی ہوتا ہے اسے چلو 100% نہ صحیح تو اس کو 50% سے ابو اس کے اندر جو ہے وہ اصلاح یافتہ خود ہو، تاکہ وہ روحانی اور جو قلبی انٹریکشن ہے وہ اس پر اثر کرے، تو آپ کی دعوت کو قبول کرے. تو میں اس کے بعد آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کی زندگی ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک امتحان ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے اللہ ان کی آزمائشیں قدم قدم پر لے رہا ہوتا ہے، لیکن ان کا ٹارگٹ اپنے اس موقف پر ہوتا ہے جو وہ چیز حاصل کر رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی لیڈر آئے مخالفتیں بھی ہوئی، جتنا بڑا لیڈر ہوگا اس کو اتنی بڑی مخالفت ہوگی. اور آج کل کا دور جو ہے وہ انتہائی طور پر ٹرانسپیرنسی کا دور ہے، سازشوں کا دور ہے. اتنی بہترین اور عمیق قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں ایک لیڈر کی لیڈرشپ کے حوالے سے کہ اس کی ٹیم کے اندر بھی بہت عمیق اور باریک قسم کی انسان کی سوچ میں تصور بھی نہیں کر سکتا اتنی سازشیں ہوتی ہیں. لیکن اس کا اپنا ویژن ہے، اس کی اپنی تجویز و تدبیر ہے کہ کس طرح ان کا اس کا توڑ نکالتا ہے. ہمارے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی موجود ہے. جتنے بڑے وہ لیڈر تھے اتنی بڑی ان کے ساتھ مخالفت سامنے آئی ہے. اپنی قوم قبیلے کی طرف سے مخالفت آئی ہے، اپنے خاندان کی طرف سے ان کی مخالفت آئی ہے. یہود و نصارہ کی اس وقت کی وہ جو گریٹ تھنک ٹینک تھے ان کی مخالفتیں ان کے سامنے آئی ہیں. ان کے چاچا ابو طالب بے شک انہوں نے ان کی پرورش کی ہے، لیکن اسلام کے پھیلانے میں انہوں نے کوئی خاطر خواہ اپنے بھتیجے کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا. ابو لہب کی سازشیں، ابو سفیان جو آخر دم تک عمر کے اپنے آخری حصے تک نبی علیہ السلام کے ساتھ مازرائی وہ کرتا رہا ہے. لشکر کشی نبی علیہ السلام کی فلم کا اس نے کی ہے. ابو لہب کی، ابو سفیان کی بیوی ہندہ کو دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں ہیں. مکی زندگی اور مدنی زندگی کا مطالعہ کریں. نبی علیہ السلام نے ان کفار مکہ کی اور مدینہ کے اندر یہود و نصارہ کی اور گرد و نواح کے جتنے بھی یہودیوں کی بستی تھی ان کے ساتھ ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا. اور ان کا جو اول العزم تھا اس میں ذرہ برابر بھی کوئی بھی کہیں جگہ بھی لفظ نظر نہیں آئی. انہوں نے ڈٹ کر ان جو ہے وہ سازشوں کا مقابلہ کیا ہے. تو اس شخص نے بھی اپنے دور کے اندر اس نے لیڈرشپ کے حوالے سے بھی، خان اشرف خان کا نام سامنے آتا ہے، ڈٹ کر اس نے اس شخص کا بھی مقابلہ کیا ہے. وہ بھی دبنگ قسم کا مقرر بھی تھا اور اس کے اثر رسوخ بھی قبائلی بھی تھے، لیکن اس کے سامنے اس کی دم اس کے نم آ سکا. اسی طرح افراد ان کے اندر خاندان کے اندر بھی اس شخص کی لوگوں نے جو ہے وہ مخالفتیں کی ہیں. لیکن ان لوگوں کو جو یہ لیڈر ہوتے ہیں ان کا ایک ہی مشن ہوتا ہے، ایک ہی کاز ہوتا ہے، وہ اس پر ان کو جو کنسنٹریٹ جو ہے وہ اپنے اس ٹارگٹ پر رکھتے ہیں. یہ لوگوں کی باتوں پر یہ بالکل ان پر وہ فوکس نہیں کرتے کہ لوگ ان کے مطلب کیا کہہ رہے ہیں.
لوگوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہمارے مطلب، لیکن یہ اپنی جدوجہد میں اپنے اس اصول پر اپنے اس ٹارگٹ پر ان کا جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے کہ کسی طرح اس قوم کی جو نہیں سن رہی کسی طرح ان کی بگڑی بن جائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان لیڈروں جو بھی رہنما ہوتا ہے اور اس اپنی رہنمائی کے اندر جو بھی ان کو جو ہے رکاوٹیں ہیں وہ بڑی بہترین تجویز و تدبیر کے ساتھ ان کو جو ہے وہ عبور کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو کہ بہترین اس کے اندر قیادت تھی، بہترین لیڈر تھا جو بس اللہ تبارک تعالیٰ کے اپنے ایک فیصلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کو غریق رحمت کرے. اس کے بعد